یہ جو نماز کا مسئلہ ہے میرے دوستو، ایک بات ذہن میں رکھو، یہ نمازیں 50 امت پر فرض تھیں، 50 نمازیں۔ اللہ نے کرم کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، حضور عرش سے واپس تشریف لا رہے تھے، فرمایا محبوب مصطفیٰ میری امت پر بھی 50 نمازیں فرض تھی، کوئی انہوں پڑھ دے، انہوں نہیں پڑھنی۔ فرمایا کی کریے؟ کہ اللہ رب العزت سے اس میں کمی کرا لے۔ رسالت مآب تشریف لے گئے عرش پر، رب کریم نے کمی فرمائی۔ 2 روایتیں ہیں، یا 5 نمازیں کم ہوئی یا 10 نمازیں۔ اگر 5 نمازوں کی کمی مانے تو 4 مرتبہ رسول اللہ گئے ہیں، 10 نمازوں کی کمی ہوئی۔ اور اگر ہم 10 نمازوں کی کمی مانے تو اگر ہم 5 نمازوں کی کمی مانے تو 9 مرتبہ حضور پاک گئے ہیں، پھر 5 نمازوں کی کمی ہوئی، آخر میں 5 نمازیں رہ گئیں۔ حضور پاک واپس آئے تو حضرت موسیٰ نے فرمایا یہ بھی معاف کرا دے۔ حضور نے فرمایا موسیٰ مجھے اب اللہ کی رحمت سے حیا آتی ہے، اللہ کے کرم سے حیا آتی ہے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ اس بار رب نے فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں قانون نہیں بدلتا، تیری امت پڑھے گی 5، ثواب میں 50 کا دوں گا۔ قانون نہیں قانون بدلتا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کا 10 گنا ثواب، کہا 50 کا ثواب ہوگا۔ اب یہ 5 نمازیں ہیں تو میرے بھائیو یہ 5 نمازیں امت پر فرض ہیں، ہر عاقل بالغ مسلمان پر، حتیٰ کہ بیمار کیوں نہ ہو اس پر یہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ یہ دن میں نمازیں پڑھنا اور رات میں نمازیں پڑھنا یہ آپ کے اور میرے لیے بطور فرض ہے۔ جو نماز کا نہیں ہے وہ اللہ کا بھی نہیں ہے اور پھر رسول اللہ کا بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ایک ہے نماز چھوڑ دینا، ایک ہے نماز کا انکار کرنا، اس میں بڑا فرق ہے۔ نماز چھوڑ دینا تو گناہ ہے، لیکن نماز کا انکار کر دینا تو کفر ہے، ایمان سے بندہ باہر چلا جائے۔ نماز کی اتنی اہمیت، اتنی درجہ، اتنی حیثیت اور ویلیو ہے میرے دوستو۔ رسالت مآب علیہ السلام کے اوپر جو قرآن اترا ہے، ہر جگہ اقیم الصلاۃ کا لفظ ملے گا آپ کو کہ نماز قائم کرو۔ بعض اوقات الفاظ ملیں گے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ فرماتے ہیں نماز میں نے فرض کی تو اس کے وقت بھی میں نے بتائے ہیں، یہ اوقات بھی ہمیں ہمارے اللہ نے بتائے ہیں۔ اور سنو، نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں۔ صلاۃ اصلی کا ایک معنی ہوتا ہے ٹیڑھی لکڑی کو آگ پر سینک کر سیدھا کر دینا۔ آپ اور ہم نماز پڑھیں گے، اس نماز کی وجہ سے رب کریم ہماری صفات کو سیدھا فرما دیں گے۔ حدیث پاک میں ہے، رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا غر محجل کی بات کرو۔ فرمایا غر محجل کیا ہے؟ فرمایا تم لوگ جو وضو کرتے ہو، تمہارے جسم کے جن اعضاء پر وضو کا پانی لگتا ہے، یہ جگہیں کل قیامت میں چمک رہی ہوں گی اور میں اپنی امت کو باقی امتیوں میں پہچان لوں گا۔ یہ رسالت مآب علیہ السلام، وضو اور نماز کی بات۔ اور سنو میرے دوستو، نماز رسالت مآب کو بڑی محبوب ہے۔ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے آمرکم احدن او کما قال، تم میں سے کسی ایک کو کہوں آ نماز پڑھا۔ کہا یا رسول اللہ وہ جو پڑھائے تو آپ کہاں جائیں گے؟ فرمایا ان لوگوں کے گھر جو نماز نہیں پڑھتے۔ لَأُحَرِّقَنَّ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، کہ میرا جی چاہے گا کہ میں لکڑیاں اکٹھی کروں اور ان کے گھروں کو ان پر آگ لگا دوں۔ آپ اندازہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ اس بات کی کھوج لگواتے تھے کہ جو میری طرف سے گورنر طے ہیں صوبوں کے، علاقوں کے، کیا یہ نماز کی پابندی میں سستی تو نہیں کرتے؟ اگر سستی کرتے تو حضرت عمر اس کی معزول کرنے کا آرڈر جاری فرما دیتے۔ یہ نماز ہے۔ اور آج ہم نماز کو چھوڑ کے بیٹھ گئے۔ نماز ہے کیا؟ نماز کا معاملہ کیا ہے؟ سنیں، نماز ہے تو پھر آپ کو اس کا معنی ہے اللہ کی فکر ہے، اور اگر نماز نہیں ہے آپ کو اللہ رسول کے احکامات کی کوئی فکر نہیں۔ اور سنیں، میں نے دیکھا ہے جس بندے کی نماز کے معاملات ٹھیک ہو جائے نا، اس کی باقی زندگی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کو شکایت کی گئی کہ یا رسول اللہ ایک شخص ہے، اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا نماز شروع کر دی ہے؟ کہا جی شروع کر دی ہے۔ کہا دیکھنا ایک دن اس کی نماز اس کو گناہوں سے روک دے گی،
इन्न सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, नमाज गुनाहों से रोक देगी। और मेरे दोस्तों याद रखना, जो शख्स नमाज़ों का पाबंद है, हदीस पाक के मुताबिक वो वज़ू करके पाँव मस्जिद की तरफ उठाए, ऐसे जैसे एहराम में बैतुल्लाह की तरफ चले। और सुने, जो बंदा मस्जिद में नमाज पढ़े, मस्जिद इसके लिए ईमान की गवाह बनेगी। कल क़यामत में अल्लाह का घर इसके ईमान की गवाही देगा। और ये बात ज़हन में रखो, हुज़ूर ने फरमाया घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। या रसूलल्लाह, घरों को कब्रिस्तान बनाने का क्या मतलब? फरमाया जो आपकी बाकी नमाज है ना, फ़राइज़ के अलावा, सुन्नत है, नफल है, वाजिबात हैं, ये आपने घर में अदा करने हैं ताकि घर भी आपकी इज़्ज़त का मकाम रहे। और मैं आपको एक जुमला कहता हूँ, सुनो, जो मेरा तजुर्बा है। जो बंदा घर में नवाफिल पढ़ता है, सुन्नतें घर में पढ़ता है, जमात मस्जिद में जाता है, इसके घर में इसे जिन्नात कभी तंग नहीं करते। ये मैंने खुद तजुर्बा करके देखा है। अगर कोई बंदा घर में तिलावत, वज़ाइफ, सुन्नत, नफल का एहतमाम नहीं करता, इसको घर में जिन्नात छेड़ते हैं, ये डरता है जिन्नात से। अगर ये घर में नमाज पढ़ेगा तो जहाँ घर वाले देखेंगे, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चियाँ देखेंगी, तो वहाँ जिन्नात भी तो देखेंगे ना, आए नमाजी है, इस दे कोल नहीं जाना, ये अल्लाह अल्लाह इज़्ज़ा ताल्लुक उत्ते अर्श ना ले, वो करीब नहीं आएंगे, वो डरेंगे। एक दूसरे को कहेंगे नमाजी, यार मुझे एक बात से बताओ, आप लोग कोई काम कर रहे हो, नाली पर वो पलीत पानी है, और एक बंदा दाढ़ी में, टोपी पगड़ी में, नमाजी है, इमाम साहब है, वो गुजरे वहाँ से, लोग थोड़ा काम छोड़ देते हैं, भाई इसके कपड़े कहीं नापाक न हो जाए, हमारे इमाम साहब है, तो ये तो दीन की कदर है। तो जिन्नात आपके घर में कभी नहीं छेड़ेंगे आपको। और जिन्नात छेड़ते तब हैं जब बंदा पलीत घर में रहे, जुम्बी घर में रहे, वहाँ तिलावत ना हो, नमाजें ना हो, नवाफिल ना हो, वज़ाइफ ना हो। मैं जहाँ जिस जगह इस शिकायत को सुनता हूँ, उनसे पहले पूछता हूँ, आपके घर में ये मामलात हैं? अजी असी तो कभी मस्जिद भी नहीं पढ़ी। तो जो मस्जिद भी जाके ना पढ़े तो जिन तो आएगा इसकी गर्दन दबाने के लिए ना।